اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین سامعین، دربار رسالت صحابہ کرام کے رنگ و رنگ کے گلدستوں سے سجا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو رہی تھی کہ ایسے میں ایک دیہات کا رہنے والا صحابی دربار رسالت میں حاضر ہوا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس کے سر میں مٹی تھی، پاؤں گندے تھے، جوتے ٹوٹے ہوئے تھے اور لباس سے پسینے کی بدبو آ رہی تھی۔ صحابہ کرام نے محسوس کیا کہ اسے اس طرح سے دربار رسالت میں حاضر نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کچھ کوفت سی صحابہ کرام کے چہروں سے ظاہر ہوئی، جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کر لیا اور فرمایا کہ کچھ لوگ اس جہان میں ایسے ہیں کہ جن کے سر مٹی سے اٹے ہوتے ہیں، کپڑوں سے بدبو آتی ہے، جوتے پھٹے ہوتے ہیں۔ اگر وہ کسی کے ہاں رشتے کا پیغام بھیجیں تو وہ قبول نہ کیا جائے، بلکہ لوگ انہیں اپنے پاس بٹھانا بھی نہیں چاہتے، ان سے کتراتے ہیں۔ لیکن اللہ کے ہاں ان کی اتنی اہمیت ہوتی ہے، اتنی عزت ہوتی ہے کہ اگر وہ اللہ سے پوری جنت کا بھی سوال کر لیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جواب نہیں دیتا، انہیں ناکام نہیں کرتا، ان کی بات کو مان لیتا ہے۔ صحابہ کرام جو مزاج شناس رسول تھے، انہوں نے بھی محسوس کر لیا کہ ہماری اس کیفیت کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا ہے، اور یہ بات جو ہو رہی ہے وہ کس کے بارے میں ہو رہی ہے۔ ان صحابی کا نام اگر میں بھول نہیں رہا تو حذیفہ بن یمان تھا۔ اور اس کے بعد صحابہ کرام کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو رہا تھا، کسی مسئلے کو وہ حل کرانا چاہتے تھے تو انہیں صحابی کے پاس جاتے تھے اور ان سے دعا کراتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا تھا۔ یہ معاملہ چلتا رہا یہاں تک کہ مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے ساتھ لڑائی میں کئی دن تک لڑائی ہوتی رہی، لیکن فتح کے کوئی آثار نظر نہیں آتے تھے، اور اس جنگ میں وہ دیہاتی صحابی بھی موجود تھے۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ بہت سی شہادتیں ہو چکی، بہت سے مسلمان زخمی ہو چکے، تو وہ اس دیہاتی صحابی کے پاس گئے جو کہ انہی کے پاس اسی جنگ میں موجود تھے، اور ان سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبح جنگ میں فتح نصیب فرمائے۔ جب صحابہ کرام نے ان سے یہ عرض کی تو وہ صحابی، وہ دیہاتی صحابی غصے میں آ گئے، اور انہوں نے کہا، آپ لوگوں نے کیا تماشا بنا رکھا ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ میرے پاس آ جاتے ہیں، دعا کرو دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، ان کو چلنے دیں۔ لیکن جب صحابہ کرام نے ضد کی تو انہوں نے اپنے آقا و مالک کے دربار میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی، اے اللہ تعالیٰ، ہمیں صبح فتح نصیب فرما اور ساتھ ہی مجھے شہادت بھی نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، وہ ان کو صبح فتح بھی ہو گئی اور اسی دن ان کی شہادت بھی واقع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی بات سنتا ہے، ہر کسی کی بات مانتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ استمساک کیا جائے، ان سے استمنا کیا جائے تو وہ بہت فائدہ مند ہو جاتی ہیں اور یقینی طور پر رب کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہیں، جن کی یہ مثال میں آپ نے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کی سنتا ہے،
لیکن ہم کیونکہ جلدی پسند ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی ہماری بات مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے اور ہمیں فوری طور پر اس کا رزلٹ بھی مل جائے۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام بھی فرمایا ہوا ہے۔ خدا تعالیٰ نے کچھ اوقات بھی ایسے بنائے ہوئے ہیں، کچھ شخصیت ایسی بنائی ہوئی ہیں کہ اگر ان کے وسیلے سے ان کی طرف سے دعا کی جائے، ان سے دعا کروائی جائے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جان فانی سے رحلت کے بعد صحابہ کرام آپ کے چچا حضرت عباس سے دعا کراتے تھے۔ یعنی کسی سے دعا کرانا، کسی کا وسیلہ دینا کوئی جرم، کوئی شرک نہیں ہے، یہ سب رب تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے، اور اس فضل کا، اس شخص کا شرف اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح سے ظاہر کرتی ہے۔ سامعین، آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل تفہیم خدا کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو یہ موضوع، یہ بات پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی فرما دیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا تعلق قائم رہے۔ اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔